السلام علیکم۔ کتاب کا نام ہے گل لالہ، یہ 5ویں جماعت کے لیے ہے اور یہ اس کا نیو ایڈیشن ہے۔ اس میں آج ہم کریں گے کرکٹ نامہ، سبق نمبر 15، دوسری سماعی۔ بات محلے میں یہ پھیلی، ایک دن ہم نے کرکٹ کھیلی، نظر تھی اپنی کچھ کمزور، چلتا تھا نہ دل پر زور، گو فطرت میں سادہ تھے، شہرت کے دل دادا تھے، گیند اور بلہ ساتھ لیے، دل میں کچھ جذبات لیے، پہنچے ہم کرکٹ میدان، سارے دوست ہوئے حیران، ہم نے ان کو سمجھایا، مقصد اپنا بتلایا، قومی ہیرو بننا ہے، ہم کو بھی کچھ کرنا ہے، آخر دوست ہوئے راضی، اپنے ہاتھ لگی بازی، وکٹ پہ آئے شان سے ہم، پوری آن اور بان سے ہم، باؤلر نے جو گیند کرائی، اپنی جیسے شامت آئی، چشمہ گر کے ٹوٹ گیا، بلہ ہاتھ سے چھوٹ گیا، سیدھی ناک پہ گیند لگی، حالت اپنی ہوئی بری، سارے ساتھی دوڑے آئے، سن کے اپنی ہائے وائے، اب تھا ظاہر ڈھول کا پول، پھول کے ناک ہوئی تھی گول، پھر بھی ہار نہ مانی ہے، دل میں اب یہ ٹھانی ہے، کرکٹ کھیلنے جائیں گے، پہلے ہیلمٹ لائیں گے۔ سائمہ کامران اس کی شاعرہ ہے اور اس کے جو ہیں خاص الفاظ، کمزور کا مطلب ہے طاقت میں کم ہونا، فطرت کا مطلب یہ ہے طبیعت، مزاج، کسی کی جو اندر سے طبیعت، جو اس کا مزاج ہوتا ہے، دل دادا شوقین، بازی مقابلہ یا کھیل، آن بان شان و شوکت، شامت مطلب مصیبت۔ زبانی سوالات، آپ کا پسندیدہ کھیل کون سا ہے؟ آپ میں سے کرکٹ کس کس کو پسند ہے؟ تو بچے اپنا اپنا پسندیدہ کھیل بتائیں، کسی کو کوئی گیم پسند ہوگی، زیادہ تر بچوں کو کرکٹ ہی پسند ہے، لیکن کوئی ہاکی پسند کرتا ہے، کوئی فٹ بال کھیلنا پسند کرتا ہے، تو بچے ان میں سے بتائیں کس کس کو کرکٹ پسند ہے۔ کرکٹ کے بارے میں کوئی 2 باتیں بتائیے، مثلاً کھلاڑیوں کی تعداد وغیرہ۔ تو جو بچے کھیلتے ہوں گے ان کو اچھے سے اندازہ ہوگا کہ کتنے کھلاڑی کھیلتے ہیں، کیونکہ وہ دیکھتے بھی ہوں گے ٹی وی پہ، تو یہ 12 کھلاڑی ہوتے ہیں۔ اور اس میں جو چوکے وغیرہ کے بارے میں پتہ پوچھیں کہ وہ چوکا کسے کہتے ہیں، جو 4 رنز وہ جا کے بال لگتی ہے باہر باؤنڈری کے ساتھ، زمین پہ چلتی ہوئی، وہ چوکا ہوتا ہے، جو اڑ کے جاتی ہے وہ چھکا ہوتی ہے، جو باؤنڈری سے باہر جاتی ہے۔ ایسے کر کے جو بھی ڈسکشن، جو بھی بچوں کو پتا ہو کہ پہلے 2 لوگ کھڑے ہو کے کریز پہ کھیلتے ہیں، بچے آپس میں کلاس ڈسکشن ہے، جو بھی ان کو پتا ہو وہ آپس میں ڈسکس کریں۔ اب ہے اس کی مشق، تو اس میں سب سے پہلے ہے درست تلفظ کے ساتھ نظم کی بلند خوانی کیجیے، خاص الفاظ، نظم میں دیے گئے خاص الفاظ کے معنی کتاب کے آخر میں دی گئی فرہنگ سے دیکھ کر کاپی میں نقل کیجیے۔ تو وہ بھی ہو گئے ہیں۔ معروضی سوالات، درست جواب کے دائرے کو پینسل سے بھریے اور خالی جگہ میں لکھیے۔ تو نظم کرکٹ کے بارے میں ہے، کرکٹ کے کھیل کے بارے میں ہے، یہاں سے اس کو ہم کلر کریں گے اور یہاں پہ کرکٹ لکھ دیں گے۔ نظم میں کرکٹ کا کھیل محلہ میں کھیلا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر آگے ہے نظم میں کرکٹ کھیلنے والے کا چشمہ گر کر ٹوٹ گیا، تو اس کو کلر کر کے اس کو یہاں پہ لکھ دیں گے۔ کرکٹ کے میدان میں جہاں بیٹسمین کھڑا ہوتا ہے اسے وکٹ کہتے ہیں، تو یہ اس کو کلر کر کے ادھر وکٹ لکھ دینا۔ بیٹسمین اور وکٹ کیپر سر اور چہرے کی حفاظت کے لیے تو ہیلمٹ پہنتے ہیں، ہیلمٹ، ٹھیک ہے، اس کو کلر کر دیں، ادھر لکھ دیں۔ نظم میں کھیلنے والے کی ناک پہ گیند لگی اور بلہ ہاتھ سے چھوٹ گیا، تو ناک کو کلر کر کے یہاں پہ ناک لکھ دینا۔ آگے چلیں، تو اگلا ہے دوسرا سوال، خالی جگہیں پر کر کے اشعار مکمل کیجیے۔ تو پہلا شعر اس کا یہ ہے، نظر تھی اپنی کچھ کمزور، تو اس کا ہے چلتا نہ تھا دل پر زور۔ پھر اگلا ہے، پہنچے ہم کرکٹ میدان، سارے دوست ہوئے حیران، قومی ہیرو بننا ہے، ہم کو بھی کچھ کرنا ہے۔ آگے ہے، باؤلر نے جو گیند کرائی، اپنی جیسے شامت آئی، اب تھا ظاہر ڈھول کا پول، پھول کے ناک ہوئی تھی گول۔
اگلا ہے خوش خطی. نظم میں سے اپنی پسند کے کوئی 4 اشعار اپنی کاپی میں خوش خط لکھیے اور کسی ایک شعر کی مطابقت سے تصویر بنائیے. جیسے کوئی بچے کھیل رہے ہیں تو پھر آ کے بال لگی ہے جیسے کر کے. سوالوں کے جواب اپنی کاپی میں لکھیے. نظم کی شاعرہ کا نام بتائیے. تو نظم کی شاعرہ کا نام ہے سائمہ کامران. ٹھیک ہے. اور دوسرا سوال یہ ہے کرکٹ کے علاوہ آپ کون سا کھیل کھیلتے ہیں؟ یہ کھیل آپ کب اور کس کے ساتھ کھیلتے ہیں؟ تو دوسرا سوال ہے اس کے مطابق بتائیں کہ وہ کرکٹ کے علاوہ کوئی فٹ بال کھیلتا ہوگا, کوئی پکڑن پکڑائی, ایسے کوئی اور گیمز ہوتی ہوں گی جو بچے کھیلتے ہوں گے گھر میں. یہ کھیل آپ کب اور کس کے ساتھ کھیلتے ہیں؟ تو بچے اگر ذرا بڑے ہیں تو وہ باہر جا کے بھی اپنے دوستوں کے ساتھ کھیلتے ہوں گے, یا گھر میں کس کے ساتھ کھیلتے ہیں اور کیسے کھیلتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ بچے اس کا جواب لکھیں گے. اس کھیل کے لیے کیا چیزیں درکار ہوتی ہیں؟ تو اگر کرکٹ ہے تو اس کے لیے بلہ اور گیند ہوتی ہے. فٹ بال کے لیے فٹ بال چاہیے ہوتا ہے. ہاکی کے لیے بھی گیند اور وہ ہاکی چاہیے ہوتی ہے. اس طرح کر کے بچے اس گیم کے بارے میں ہی لکھیں گے. پھر ہے اپنے پسندیدہ کھیل کے بارے میں چند جملے لکھیے. یہی کہ وہ کتنا مشہور کھیل ہے اور ملک میں کتنے لوگ اس کو کھیلتے ہیں, اور اس میں کیسے کھیلا جاتا ہے, کتنے کھلاڑی ہوتے ہیں, کیا کیا اس میں رولز ہوتے ہیں, وہ جو ان کو پتا ہوں گے وہ لکھیں اس کے بارے میں. تو نظم کو نثر میں تبدیل کر کے کہانی یا واقعہ کے انداز میں لکھیے. تو میں بتا دیتی ہوں کہ کیسے اس کو لکھا جا سکتا ہے. جیسے نظم کی نثر. کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے جب میں چھوٹا تھا. محلے کے لڑکوں نے مل کر کرکٹ کی ٹیم بنائی. چونکہ عمر میں تھوڑا بڑا تھا لہذا مجھے اپنی ٹیم کا کپتان بنا دیا گیا. ہم یہ کھیل ہر چھٹی کے دن شام 4 سے 6 بجے تک کھیلتے تھے. اب چونکہ ہم کپتان تھے لہذا ہم نے تھوڑا رویہ ہیرو والا اپنا لیا اور خود کو بہت بڑا کھلاڑی سمجھنے لگے. ایک شام جب ہلکی ہلکی بوندا باندی ہو رہی تھی سب نے طے کیا کہ چلو کرکٹ کھیلتے ہیں. ٹاس کیا گیا تو ہماری تیسری باری آئی. آخر کھیل شروع ہوا. جب ہماری باری آئی تو بڑا سینہ تانے ہم نے بلہ سنبھالے. سامنے سے جو بال کروانے والے نے بال کروائی, بال کی رفتار دیکھ کر ہم ہیرو سے زیرو ہو گئے. بال سیدھی آ کر ناک پر لگ گئی. چشمہ زمین پر گر گیا. بلہ ہوا میں لہراتا نظر آیا. منہ سے نکلا ہائے ہائے. سارے دوستوں نے آ کر ہمیں سنبھالا. یہ تھا وہ دلکش نظارہ جب سب کے سامنے ہماری ہمت کا پول کھلا. ناک پھول کر پکوڑا بن گئی. چکرا کر جو گرے تو آگے کے 2 دانت بھی گر گئے. منہ ہوا خونم خون. دوستوں نے بہت حوصلہ دیا. یہ حوصلہ پا کر ہم پھر بنے شیر اور دل میں عہد کیا کہ پہلے بازار جائیں گے, ہیلمٹ خرید کر لائیں گے, بعد میں اپنے جوہر سب کو دکھائیں گے. آگے ہے دیے گئے الفاظ کو اپنے جملوں میں استعمال کیجیے. فطرت کا جملہ ہے فطرت کے خوبصورت مناظر انسان کو غور و فکر کی دعوت دیتے ہیں. دل دادا. میرے محلے کے زیادہ تر بچے کرکٹ کھیلنے کے دل دادا ہیں. قومی ہیرو ہم بننے کے لیے ہمیں دل لگا کر پڑھنے کی ضرورت ہوگی. آن بان. احمد بھائی بڑے آن بان شان سے کرکٹ کے میدان میں آئے مگر پہلی بال پر ہی آؤٹ ہو گئے. حالت. وبائی امراض کے پھیلنے کی وجہ سے لوگوں کی معاشی حالت ابتر ہو گئی ہے. آگے ہے قواعد. حروف فجائیہ. وہ الفاظ جو جوش یا جذبے میں زبان سے نکل جاتے ہیں جیسے او ہو, ہائے, واہ, فجائیہ کہلاتے ہیں. مختلف جذبات کے لیے الگ الگ حروف فجائیہ استعمال ہوتے ہیں. مثلا ہائے میرا پسندیدہ بیٹسمین 0 پر آؤٹ ہو گیا. حرف ندا. حروف ندا کا مطلب ہے آواز دینا یا پکارنا. ایسے الفاظ جس سے کسی کو بلایا جائے حروف ندا کہلاتے ہیں. جیسے یا اللہ, اے بھائیوں. جملہ اے بھائیوں ذرا ادھر آ کر میری بات تو سنو. حروف استعجاب. استعجاب کا مطلب ہے تعجب, حیرت ہونا. یہ الفاظ حیرانی کے اظہار کے لیے استعمال ہوتے ہیں. جیسے واہ واہ, سبحان اللہ. جملہ واہ کیا زبردست چھکا لگایا ہے. حروف تعصف. تعصف کا مطلب ہوتا ہے افسوس. یہ الفاظ افسوس, تکلیف اور گھبراہٹ کے لیے استعمال ہوتے ہیں. جیسے آہ, اف, افسوس, او ہو. جملہ او ہو کتنا آسان گول نہیں کیا. اب ہے 6 نمبر. کوئی ایک مثال استعمال کرتے ہوئے جملہ بنائیے. حروف ندا. اس کے اے مسلمانوں, اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو. حروف استجاب. سبحان اللہ. ابھی آپ کا ذکر ہوا اور
آپ اسی وقت آپ آ گئے. حروف تعسف. اوہو، ذرا سی لاپرواہی پر کتنا بڑا نقصان ہو گیا. سرگرمی گروہ بنا کر اپنے پسندیدہ کھیل کے بارے میں ایسی ہی نظم لکھیے. آپ کا پسندیدہ کھیل کون سا ہے؟ کھیل کی اہمیت کے بارے میں تبادلہ خیال کیجیے اور کم سے کم 5 نکات تحریر کر کے جماعت میں پڑھ کر سنائیے. تو وہی ہے، بچوں کو سب سے زیادہ جو کھیل پسند ہے اسی پہ ہی ڈسکشن ہونی ہے. زیادہ تر تو کرکٹ ہی پسند ہوتی ہے، تو بچے بتا سکتے ہیں، لیکن اگر اور بھی کوئی کھیل جو ہے پسند ہے تو وہ کلاس میں بچے ڈسکشن کریں اپنی اپنی پسندیدہ گیم کے بارے میں، اور پھر اس کے بارے میں 5 چیزیں لکھیں. تو اس طرح یہ یہاں پہ اس کی جو ہے وہ ختم ہو گئی ہے. لیکن اس میں کیونکہ ایک اگلا پیج جو ہے وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے، تو ان کو بھی ہم ساتھ ہی کر لیتے ہیں، اگلے 2-3 صفحے جو ہے. تو میں اس کو پڑھتی ہوں، سنیں بچے. اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرے خلیفہ راشد ہیں. وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد مسلمانوں کے خلیفہ بنے. وہ قریش کے معزز خاندان سے تھے. اسلام کی آمد سے پہلے وہ مکہ مکرمہ کے ان چند افراد میں سے تھے جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے. تیر اندازی، سپہ گری، پہلوانی اور فن خطابت کے بھی ماہر تھے. ذریعہ معاش تجارت تھا. آمدنی کا زیادہ تر حصہ غلاموں، مسکینوں، مسافروں اور ضرورت مندوں پر خرچ کیا کرتے تھے. نبوت کے چھٹے برس حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے پر مسلمانوں نے خوشی سے زور کا نعرہ لگایا. دراصل حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے کچھ ہی دن پہلے دعا فرمائی تھی، اے اللہ، اسلام کو عمرو بن ہشام ابو جہل یا عمر بن خطاب کے ذریعے عزت فرما. اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مراد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کہا جاتا ہے. ان کے قبول اسلام سے دین اسلام کو بہت قوت ملی. پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے انہیں فاروق کا لقب دیا، جس کا مطلب ہے حق اور باطل میں فرق کرنے والا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام غزوات میں جرأت و بہادری کے ساتھ شرکت کی. فتح مکہ مکرمہ کے موقع پر بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلامی لشکر کے ساتھ تھے. غزوہ تبوک کے موقع پر انہوں نے اپنے گھر کا آدھا مال حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کو پیش کر دیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عادل حکمران، فاتح، مدبر اور منتظم تھے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت کو نہایت کامیابی اور انصاف سے چلایا اور ایران اور شام کو فتح کر کے اسلامی ریاست میں شامل کیا. لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تقوی، سادگی اور قناعت کا یہ عالم تھا کہ کرتے پر کئی پیوند لگے ہوتے. خوش روٹی اور کھجور کھا کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے تھے. فرماتے تھے، اگر ساحل فرات پر کوئی کتا بھی بھوک پیاس سے مر گیا تو مجھے ڈر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اس کا بھی جواب دینا پڑے گا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس طرح خود اسلامی اخلاق کا مجسم نمونہ تھے، چاہتے تھے کہ اسی طرح تمام مسلمان ان اخلاق سے آراستہ ہوں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت میں پہلی دفعہ مردم شماری کرائی گئی، باقاعدہ عدالتیں قائم کی گئی، پولیس کا محکمہ قائم کیا گیا، جیل خانے بنائے گئے اور حکومت کا مستقل خزانہ قائم کیا گیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1 محرم 24 ہجری کو 63 برس کی عمر میں شہادت پائی. مدینہ منورہ میں روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم میں حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریب دفن ہوئے. حوالہ خلفائے راشدین شاہ معین الدین احمد ندوی رحمۃ اللہ علیہ. تو یہ حضرت عمر کے بارے میں تعارف تھا، جو بچوں کو تھوڑا بہت ان کے بارے میں پتا تھا تو باقی بھی ان کے بارے میں انفارمیشن تھی. آگے ہے دعوت نامہ. جب کسی کو بلانے کے لیے کہیں
یا کوئی کسی چیز کے لیے انوائٹ کیا جاتا ہے تو اس کو دعوت نامہ کہتے ہیں. تو یہ ایسے ہے کہ اپنا پتہ جو گھر کا لکھا ہوتا ہے 5/7/20 ناظم آباد کراچی، مکمل تاریخ 15 جون 2019. القاب پیارے دوست، آداب، السلام علیکم، امید ہے تم خیریت سے ہوگے. میں بھی اللہ تعالیٰ کے فضل سے خیریت سے ہوں. چھٹیاں کیسی گزر رہی ہیں؟ مجھے تو بالکل مزہ نہیں آ رہا، اسکول بہت یاد آ رہا ہے. نفس مضمون، اگلے اتوار کو ہمارے محلے میں کرکٹ میچ ہے، تم بھی اپنے محلے کے دوستوں کے ساتھ ضرور آنا. میچ کے بعد کھانے کا انتظام بھی ہے، مزہ آئے گا. امی ابو کو میرا سلام کہنا. اختتام، تمہارا دوست عبد الرحمان. تو یہ ایک خط کی طرح ہی ہے کہ انہوں نے دعوت نامہ بھیجا ہے دوسرے دوست کو. تو یہ مثال کے طور پہ انہوں نے بنا کے دکھایا کہ ایسے ہوتا ہے. اب ہے یہ جی لفافے پر پتہ لکھنے کا طریقہ. ہدایات: لفافے پر پتہ بالکل واضح اور خوش خط لکھنا چاہیے. نام جنہیں خط بھیجا جا رہا ہے، مکان نمبر، بلاک یا سیکٹر، محلہ، شہر کا نام. آخری سطر میں پوسٹ کوڈ ضرور لکھیے. لفافے کی دوسری جانب اپنا پتہ لکھیے کہ اگر کبھی اگلا نہ ریسیو کر سکے تو پھر آپ کے پاس واپس بھی آ سکے. اب دیکھیے جیسے وہ جہاں سے بند کرتے ہیں وہ دوسری سائڈ ہے، یہ اس کی بیک سائڈ ہے. تو یہاں پہ عباس سجاد ڈی 106 بلاک ایف نارتھ ناظم آباد کراچی، یہ انہوں نے مثال کے طور پہ لکھا ہے. اور پوسٹ کوڈ ایسے ہوتے ہیں 74600 74600. ٹھیک ہے، ہر علاقے کا پوسٹ کوڈ ایک علیحدہ ہوتا ہے. آپ پتہ کر سکتے ہیں اپنی کسی بھی جو ہے جا کے ڈاک خانے میں. اچھا، ایک فرض کریں آپ عباس ہیں اور عبد الرحمان کی دعوت میں گئے تھے. اپنے کسی دوست کو جو وہاں نہیں تھا اس میچ کا حال خط میں لکھ کر بتائیے کہ وہاں کیا کھیلا، کیا کھایا اور کیا کیا ہوا. ایک لفافہ بنا کر اس پر اپنے اس دوست کا فرضی پتہ بھی لکھیے. آپ اپنے ہم جماعت کو اسکول کے پتے پر بھی خط لکھ کر پوسٹ کر سکتے ہیں. یا پھر اپنے کسی دوست کو اپنے اسکول میں ہونے والے کھیلوں کے مقابلے کے بارے میں لکھیے، ان کو بہتر بنانے کی تجاویز بھی دیجیے. تو یہ ساری جو ہے نا یہ لکھا مختلف خط لکھنے اور یہ وہ چیزیں سکھائی جا رہی ہیں. تو یہ خط کا وہ پوسٹ کرنے کا طریقہ سارا سکھانے کے لیے یہ ہے. اور اس سے پہلے وہ دعوت نامہ تھا. اب اس کے بعد اس کے بارے میں ہے جیسے مضمون میں لکھتے ہیں آپ کے کون سا کھیل پسند ہے، کیسے کھیلا کیا. تو اسی طرح اگر آپ اپنے دوست کے پاس گئے شام کو، وہاں پہ جو کھیل ہوا کرکٹ کا، کیسے کتنے دوست آئے تھے، کیا کیا وہاں پہ، کیا کھایا، انہوں نے کیا پیش کیا تھا، پہلے کیا کیسے کھیلا، پھر اس کے بعد کھایا، پھر اس کے بعد اور کیا بیٹھ کے باتیں ہوئی، ایسے کر کے یہ سارا لکھنا ہے. تو یہ کریٹیو لکھنا ہے. یہ سارا بچے اپنے اس حساب سے کوئی کلاس اسکول میں ہونے والے کھیل کے مقابلے کے بارے میں بھی لکھ سکتے ہیں. تو یہ اس کو ہم یہی، ویڈیو بہت لمبی ہو گئی ہے، اس کو ختم کرتے ہیں. نیکسٹ جو سبق ہے وہ اگلی ویڈیو میں کریں گے.